सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। ताकत का नशा एक ऐसा नशा है, इंसान भूल जाता है। वो सोचता है कि शायद ये ताकत हमेशा के लिए मुझे मिल गई है, और फिर जुल्म किए जाते हैं। ताकत के नशे में लोगों के ऊपर ऐसे ऐसे जुल्मों की दास्तान है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे ही किसी कम ज़र्फ़ को ताकत मिलती है, वो इंसानियत का सबक भूल जाता है। उसको समझ नहीं आती कि इंसानियत चीज़ क्या है। कोई किसी रंग में जुल्म करता है, कोई किसी रंग में जुल्म करता है, और बाद में उनके जो अंजाम होते, उसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है हमारे सिस्टम की, कि सबक हासिल नहीं करते। होता है ना कि अगर किसी ने जुल्म किया, फिर खुदा ताला की पकड़ ने उसको ऐसा सबक दिया, लोग देख रहे होते हैं, मगर उसके बावजूद कोई सबक हासिल नहीं करता। 3 चीज़ें आज आपके सामने बताऊँगा मैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो शाम के सदर थे, बशार अल असद, वो रूस में हैं, और अपने दौर में ये और इसका वालिद, इन्होंने इतना जुल्म किया। पिछले दिनों जेल की कहानियाँ आपने मुख्तलिफ सुनी भी, और हमने भी बताई थी आपको। अब ये वहाँ से भाग के अपनी फैमिली के साथ मॉस्को आ गया, और इसके ज़हन में था कि शायद यहाँ पे मैं महफूज हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अभी जो इत्तला मिली है कि इसे ज़हर दिया गया खाने में, जिसकी वजह से इसकी तबीयत ख़राब हुई, और इसे एक फ्लैट दिया गया है। ये महल में रहता था। आपको पता ही है, जो वो गाड़ियाँ नज़र आ रही थी, उनके मॉडल जो नज़र आ रहे थे, महंगी से महंगी गाड़ी इसके पास थी, पता नहीं कितनी गाड़ियाँ थी। और जिस दिन से इसे ज़हर दिया गया, फिर इसे हॉस्पिटल नहीं लेके गए। हॉस्पिटल इसलिए नहीं ले गए कि वहाँ भी खतरा था, और इसके जो भी फ्लैट था, वहाँ पे इसका इलाज हुआ, और अब पता चला कि कुछ बेहतर है, लेकिन ज़हनी तौर पे खौफ पैदा हो गया। क्योंकि जब आपने इंसानों वाला काम ना किया हो, तो ये नहीं होता कि कोई शाम के लोगों ने आपको ज़हर दिया होगा। आम दुनिया भी जो होती है, वो भी देख रही होती है कि ये ज़ालिम हुक्मरान है, इन्होंने दुनिया पे जुल्म किया। और फिर किसी के भी दिल में ये ख्याल आ जाता है, और कोई भी इस तरह का काम कर सकता है। सायरा शरीफ, आपने वो बच्ची के मतलब सुना होगा, 10 साल की, जिसके वालिद को पाकिस्तान से वापस लाया गया था, और फिर उस पर केस चला था। एक लंबी सज़ा उसे सुनाई गई। अब जब उसके पास ताकत थी, अब आप है ये, लेकिन यहाँ उसको भी शर्म नहीं आई, और बड़ी बेदर्दी के साथ ये कत्ल किया गया था। इसको जेल में 2 लोगों ने कत्ल करने की कोशिश की। कहते हैं कोई डिब्बे का ढक्कन था, उसके ज़रिए इसका गला वगैरह उस पर हमला किया। फिर वहाँ का जो भी स्पाई था, या जो भी मुहाफ़िज़ था, उसने इसको बचाया। लोग नफ़रत करते हैं आज के दौर में ऐसे लोगों से जो ज़ालिम होते हैं, और उसमें कोई इंतकाम। अब ये जो जेल वाला वाक़या या रशिया वाला वाक़या मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई इंतकाम वाली बात नहीं है। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो जेल में उसको कत्ल करना चाह रहे थे। उनका कोई रिश्ता भी नहीं होगा इसके साथ। इसी तरह जो पाकिस्तान में आप सबको पता है कि कमरजावेद बाजवा, अपने वक़्त का फ़िरौन, और इतनी बड़ी दौलत उसने पाकिस्तान से लूट मार की कि उसको खुद भी पता नहीं। और उसके ज़हन में था कि ये दौलत जो है, ये मेरे काम आएगी, और मैं इस दौलत के ज़रिए अपनी बाकी ज़िंदगी या अपनी औलाद की ज़िंदगी जो है, उसको सुकून से गुजारने के लिए जदोजहद तो क्या करनी, खाक करनी। और फिर जब इसको रिटायर किया गया, तो जो मीडिया पे लड़की थी, उसने भी काफ़ी मक्खन लगा के इसको रुखसत किया। होता ये है कि जब आप कौम के हीरो हों, तो फिर उनको फ़िक्र की ज़रूरत नहीं होती। बेखौफ होकर वो ज़िंदगी गुजारते हैं, और उनको कोई डर नहीं होता। लेकिन अब जो इत्तला मिली है, वो ये है कि कमरजावेद बाजवा को भी नज़रबंद किया गया। ये पाकिस्तान की मीडिया तो नहीं बता रही,
مگر ہمارے پاس جس چیز کی اطلاع ہے اس سے بات چیت کرنا بند کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آنے والے دنوں میں اور بھی اس کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ اب اس فرعون کو پتہ نہیں تھا کہ آج میں قوم پہ ظلم کر رہا ہوں اور کل کو میرا کیا انجام ہوگا۔ وقت کے اس فرعون نے، یزید نے، یہ سمجھا تھا کہ جو مرضی میں کرتا رہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ بھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو کو پھانسی جس نے دی ضیاء الحق نے، وہ بھٹو کی گاڑی کا دروازہ کھولتا تھا، وہ سلوٹ مارتا تھا، بعد میں اسی کے ہاتھوں سے بھٹو کو پھانسی دی گئی۔ قدرت کا قانون ہے، جب آپ کسی کے لیے کنو کھولتے ہیں تو اپنے لیے کھاتا تیار ہو رہا تھا اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ طاقت کے نشے میں آپ اس قدر آگے گزر چکے ہوتے ہیں کہ انسانیت کا جنازہ روز نکالتے ہیں، لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کی بہو بیٹیوں کو ننگا کرتے ہیں، ان کی ویڈیو بناتے ہیں، ان پہ تشدد کرتے ہیں۔ اپنے ملک کے لوگوں کو بھی آپ نے خلاف کر لیا، انٹرنیشنل لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کے خلاف ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی آپ کے متعلق بتاتی ہے پاکستان کے حالات کے اندر۔ نظر بندی کی زندگی باقی کی یہ گزارے گا اور ذلت اور رسوائی اس کے مقدر میں بن چکی ہے۔ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگ جو ہے وہ گالیاں دیتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کے اوپر بھی جو حکومت پاکستان کیس کر رہی تھی انہوں نے بھی آنکھیں پھیر لی۔ ہمارے جو جرنیل ہیں ان کو آج تک اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ ایک ڈیوٹی کے وقت میں تو طاقتور ہیں، لیکن جب ڈیوٹی آپ کی ختم ہو جاتی ہے، جب آپ پینشن پہ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کا فیوز نکل جاتا ہے، پھر آپ کی کوئی اوقات نہیں رہتی، کوئی ویلیو نہیں رہتی، پھر کتے کی طرح کئی جگہ پہ آپ ذلیل ہوتے نظر آتے۔ جس طرح مشرف آپ سب کے علم ہے کہ دبئی میں آخری زندگی کے جو دن تھے اس نے جس اذیت سے گزارے اور سخت پہرے میں اس کی تدفین ہوئی تھی۔ اب اگر مشرف نے بڑا کام کیے تھے ملک کے لیے تو پھر تو کوئی پہرے کی ضرورت نہیں تھی، لوگوں نے استقبال کرنا۔ جب کوئی انسانوں والا کام ہی نہ کیا ہو اور بتایا یہ جائے کہ بات جی، جس طرح میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ اس طرح کاغذوں میں ہم ترقی کر رہے ہیں، پریکٹیکل طور پہ دور دور تک کوئی ترقی کا تعلق نہیں، تو نتائج یہ نکلتے۔ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ آج تک اس چیز کو نہیں سمجھ سکی، کیونکہ وہ خود چور ہیں، اور جب چور ڈاکو سب مل جاتے ہیں تو پھر یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس طرف ہم نے جانا ہے، کیونکہ سب وہ بندر بانٹ پہ لگے ہوتے ہیں، جو مال آ رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ بانٹ لو کس طرح۔ جو موجودہ چیف آف آرمی سٹاف ہے، اب اس کو اس وقت طاقت کا جو نشہ ہے اور جس نشے میں وہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں تاحیات یہاں پہ اسی طرح طاقت میں لوگوں کا خون بہاتا رہوں گا، لوگوں کے اوپر گولیاں چلاتا رہوں گا، لوگوں کو قتل کرتا رہوں گا، لوگوں کی بہنوں کو بچیوں کو اٹھا کے ان کے ساتھ غلط کام کرواتا رہوں گا، کوئی پتہ نہیں کہ زیادہ دیر انتظار آپ کو نہ کرنا پڑے اور اس کا بھی انجام آپ دیکھیں۔ پتہ سب کو ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آج کے دور میں کسی کو پتہ ہے، آپ کا ضمیر ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ غلط جا رہے ہیں، آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کر رہا ہوتا ہے، مگر کیونکہ پہلے بھی انہوں نے دیکھا ہوتا ہے کہ ظلم ہوتا رہا ہے تو کچھ نہیں ہوتا، نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ نہ کسی نے ضیاء سے کی، نہ بھٹو سے کی، نہ مشرف سے کی، نہ یہ اب اس سے کی، اور اکثر آپ کے جرنیل جو ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے ملک میں رہنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ اب پروٹوکول تو ملتی نہیں ہے، وہ وہاں اس طرح کی پکنک نہیں ملتی، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم دوسرے ملک چلے جاتے۔ یہ محب وطنی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، جو چند دن میں پتہ چل جاتا ہے، پہلے پروگرام بنا ہوتا ہے جو اڑان بن رہے، لیکن انجام سے بے خبر ہوتے۔ کون ذمہ دار آج پاکستان میں بے شمار بے گناہ لوگوں کا قاتل کون ہے؟ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ جس ملک میں آپ آزادی کے ساتھ سانس نہ لے سکے اور لوگوں کو کس سے یہ سنائے جائیں کہ آپ فلسطین کی حالت دیکھ لیں، فلاں کی حالت دیکھ لیں، کبھی انہوں نے یہ کہا کہ یورپ کی حالت دیکھ لیں انہوں نے کتنی ترقی کی، کبھی انہوں نے کہا یورپ کی، امریکہ کی، کینیڈا، نیوزی لینڈ ترقی یافتہ ممالک کی حالت دیکھ لے، ان کا عدالتی سسٹم کیسے،
اب اپنا عدالتی سسٹم دیکھ، پتہ ہی نہیں اس کا کہاں غرق ہو گیا ہوا. کبھی سنی آپ نے کوئی بات چیت سنی کسی کی کہ سپریم کورٹ کدھر ہے؟ کوئی سپریم کورٹ میں جج بیٹھے ہوئے ہیں؟ سنیں گے بھی نہیں. سب کے فیوز نکال دیے گئے، سب کو برباد کر دیا گیا ہے اداروں کو. اپنے ادارے کو بچانے کے لیے سب کا بیڑا غرق کر دیا. مصیبت یہ ہے کہ اپنا بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، خود بھی پٹری پہ نہیں چڑھ رہا، خود بھی مشکلات کا شکار ہے. عوام خلاف ہے، انٹرنیشنل جو رہنما ہے وہ خلاف ہے، میڈیا خلاف ہے. اپنی طرف سے یہ سمجھ رہے ہیں جس طرح کہ ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں. مختلف جھوٹی خبریں چلا کے سٹاک ایکسچینج بہت اوپر جا رہی ہے، کبھی کوئی بلندیوں پہ جا رہا ہے، کبھی مریض پہ نہ پہنچ جائے جس طرح اکثر لوگ کہتے ہیں. لیکن در حقیقت یہ ہے کہ مکمل طور پر عوام کو، پبلک جو بھی ہے ان کو سنتی ہے، ان کو جھوٹ پر یہ کہانیاں قصے سناتے ہیں. اپنے بیاہ شادی پہ لاکھوں روپے کروڑوں روپے یہ لگا دیتے، غریب کی شادیوں کے لیے بھی رکاوٹ بن جاتی، غریب کی زندگی کے لیے رکاوٹ بن جاتی، غریب کی 2 وقت کی روٹی کے لیے رکاوٹ بن جاتی. یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا 3 چیزیں سامنے آپ کے لے کے آیا ہوں میں، اور تینوں میں آپ کو میں نے انجام بتائے ہیں کہ کتنے خوفناک ان لوگوں کے انجام ہیں. آپ نے تو یزید کی اور فرعون کی کہانیاں سنی، لیکن آج کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے ان ظالم حکمرانوں کے ساتھ وہ آپ سب کے سامنے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.